اس کی ساری مسکراہٹ، ساری خوشی اور سارے رنگین تصورات کافور ہو کر رہ گئے۔ وہ سیاہ راتوں کے پھیلاؤ جیسی ملول اور راہباؤں کی تنہائی اور خاموشی جیسی ویران اور سنسان ہو گئی۔ سنجار نے باہر نکل کر بولائی سے مصافحہ کیا، پھر اس نے پریشان اور بکھرے بکھرے لہجے میں پوچھا، اے بولائی، اس برفانی رات میں تم خیریت سے تو آئے ہو، اور کیا تم اکیلے ہی ہو؟ بولائی نے اپنے کپڑوں پر سے برف جھاڑتے ہوئے کہا، اکیلا کہاں ہوں، میرے ساتھ یسوتائی بھی ہے۔ وہ اس وقت اپنا گھوڑا تھامے شاہراہ ریشم پر کھڑا ہے۔ اس نے کچھ لوگوں سے شینسی شہر میں نمٹنا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں شینسی شہر کی مہم مکمل کر کے رات کے کسی حصے میں پھر ادھر آؤں گا۔ میں نے تو اسے کہا تھا کہ ادھر آنے سے قبل شینسی شہر کی مہم کو فروغ کر لیتے ہیں، لیکن وہ مانا نہیں۔ کہتا تھا کہ میرے ساتھ ہونے سے اس کے لیے مسائل اٹھ کھڑے ہوں گے، اس لیے وہ مجھے یہاں چھوڑنے آیا ہے، جبکہ وہ خود اب اس طوفانی اور برفانی رات میں شینسی شہر کی طرف جائے گا اور وہاں اپنا کام مکمل کر کے پھر ادھر آئے گا۔ ذرا دیر پہلے تک تو قرطینہ کی حالت بھیگے درخت اور زخمی پرندے کی سی ہو رہی تھی، لیکن اب پھر اس کے چہرے اور آنکھوں میں دنیا بھر کی خوشیاں اور راحتیں ناچ اٹھی تھی۔ سنجار نے قرطینہ کو مخاطب کر کے کہا، قرطینہ، تم خود جاؤ بیٹی اور یسوتائی کو گھر لے کر آؤ۔ وہ کیسی بھی ضد کرے اسے جانے نہ دینا، اسے کہنا پہلے ایک بار گھر سے ضرور ہو کر جائے، مجھے امید ہے وہ تمہاری بات ٹالے گا نہیں۔ قرطینہ گھر سے نکلی اور بھاگتی ہوئی شاہراہ ریشم کی طرف چلی گئی۔ اس نے دیکھا شاہراہ کے ایک کنارے یسوتائی اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے کھڑا تھا۔ قرطینہ بے محابہ آگے بڑھی اور گھوڑے کی باگ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے جواب طلبی کے سے لہجے میں بولی، اس برف باری میں بولائی کو ہمارے ہاں بھیج کر آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ ایسا تو وہ اجنبی بھی نہیں کرتے جن کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق یا واسطہ ہی نہ ہو۔ چلیے میرے ساتھ گھر، بابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ یسوتائی نے قرطینہ کی چاہت بھری جواب طلبی پر مسکراتے ہوئے کہا، قرطینہ، میں نے تمہارے ہاں آنے سے انکار تو نہیں کیا، میں تو فی الوقت یہاں صرف بولائی کو چھوڑنے آیا تھا۔ اب میں شینسی شہر کی طرف جا رہا ہوں، جہاں میں تمان نامی اس شخص سے نمٹوں گا جس نے میرے پیچھے ان لوگوں کو لگایا تھا، جو اس سرائے سے باہر ایک بار تمہاری موجودگی میں مجھ سے ٹکرائے تھے۔ قرطینہ، میرا تم سے وعدہ ہے، میں آج رات کی تاریکی میں اس سے نمٹ کر یہاں پہنچ جاؤں گا۔ قرطینہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا، رات کے اس وقت اور وہ بھی برف باری میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آپ میرے آگے آگے گھر کی طرف چلیے، وہاں بابا آپ کے منتظر ہیں اور ان سے ملے بغیر آپ جا نہیں سکتے۔ یسوتائی نے اپنے کپڑوں سے برف جھاڑتے ہوئے کہا، ضد نہ کرو قرطینہ، مجھے جانے دو، میں تمہارے ساتھ وعدہ تو کر رہا ہوں کہ میں شینسی شہر میں اپنا کام نمٹا کر ادھر ہی کا رخ کروں گا۔ قرطینہ نے کہا، آپ پہلے گھر چلیں، پھر وہاں جا کر فیصلہ ہوگا کہ آپ کو شینسی شہر کی طرف جانا چاہیے یا نہیں۔ دیکھیے ضد نہ کیجیے، بابا نے مجھے آپ کو لانے کے لیے اس لیے اور اس امید کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ میرا کہنا نہیں ٹالیں گے، لہٰذا آپ سیدھی طرح میرے ساتھ چلیں تاکہ میرے بابا کا یہ بھرم نہ ٹوٹے کہ آپ نے میرا کہا مانا نہیں۔ یسوتائی نے ہار ماننے کے انداز میں کہا، تم بہت ضدی لڑکی ہو، چلو پھر میں تمہارا کہا مان کر تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اب چھوڑو میرے گھوڑے کی باگ۔ قرطینہ نے کہا، گھوڑے کی باگ میں کیوں چھوڑوں، آپ چھوڑیں اور میرے آگے لگیں۔ یسوتائی واقعی اس کے آگے آگے ہو لیا اور قرطینہ اس کے گھوڑے کو پکڑ کر اس کے پیچھے چل دی۔ دونوں جب گھر کے دروازے پر آئے تو وہاں اسی طرح بولائی، سنجار اور تکدار کھڑے تھے۔ قرطینہ نے چہکتے ہوئے کہا، بابا یہ رہے آپ کے یسوتائی، میرا کام انہیں یہاں تک لانا تھا، اب اس سے آگے آپ انہیں سنبھالیں۔ پہلے تکدار نے آگے بڑھ کر یسوتائی کی پیٹھ پر پیار سے ہاتھ پھیرا، پھر سنجار نے اسے گلے سے لگایا۔ اس کے بعد وہ بولا، اے یسوتائی میرے بیٹے، میں تم سے یہ باز پرس نہیں کروں گا کہ تم شاہراہ پر کیوں رکے تھے، اس لیے کہ بولائی مجھے تمہارے سارے حالات اور مجبوریاں بتا چکا ہے اور تمہاری زوردار سفارش بھی کر چکا ہے کہ رات کی تاریکی میں تمہیں شینسی شہر کی طرف جانے دیا جائے، لہٰذا تم اندر آ کر ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ اور پھر بے شک اپنی مہم پر روانہ ہو جاؤ، ہم تمہیں زیادہ دیر تک نہیں روکیں گے۔ قرطینہ نے دونوں گھوڑوں کو صحن میں باندھ کر ان کے آگے دانا ملا ہوا بھوسا ڈال دیا تھا۔ چولہا ابھی گرم ہی تھا، اس میں مزید لکڑیاں ڈال کر تکدار نے آگ کو بھڑکایا اور کچھ اور چپاتیاں تیار کر لیں، پھر سب نے آتش دان کے پاس بیٹھ کر کھانا کھایا۔ حسب وعدہ یسوتائی کھانے کے بعد شینسی شہر کی طرف کوچ کر گیا۔ سنجار، بولائی، قرطینہ اور تکدار آتش دان کے قریب بیٹھے رہے۔ ہاں، تکدار اور قرطینہ نے وہاں سے کھانے کے برتن اٹھا کر ایک طرف رکھ دیے۔ اس کے بعد بولائی نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے سنجار سے کہا، اے بزرگ سنجار، میں ایک ضروری کام سے اس طرف آیا،
امید ہے آپ لوگ میری بات نہیں ٹالیں گے۔ سنجار نے بڑی نرمی اور دردمندی سے کہا، کہو بولائی، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں کیوں تمہاری بات کو ٹالوں گا؟ بولائی نے ہچکچا کر کہا، اے سنجار، میں سیدھا سا آدمی ہوں، میں نے زندگی بھر شادی نہیں کی، یہ یسوتائی ہی میرا سب کچھ ہے، مجھے معلوم نہیں کہ ایسی بات کیسے شروع کی جاتی ہے۔ بہرحال میں بغیر کسی تمہید کے کہوں گا کہ میں یسوتائی کے لیے قرطینہ کو مانگنے آیا ہوں۔ اب بولیں آپ کا کیا جواب ہے؟ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ سنجار نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم نے کیا کہنا ہے بولائی، ہماری تو خوش قسمتی ہے کہ تم اس کام کے لیے خود آ گئے، ورنہ تمہاری آمد سے پہلے ہم لوگ اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ اگر تم نہ آتے تو چند روز تک میں خود تم لوگوں کی طرف آتا اور اس رشتے کی بات کرتا۔ قرطینہ کے لیے یسوتائی سے بہتر زندگی کا کوئی ساتھی نہیں ہو سکتا، اور اگر میرے اندازے غلط نہیں ہیں تو یسوتائی اور قرطینہ دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اس موقع پر قرطینہ نے وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں جانا چاہا، لیکن بولائی نے اسے پکڑ کر پھر وہیں بٹھا لیا اور وہ بیچاری وہاں رکنے پر مجبور ہو گئی۔ اپنی ران کے پاس رکھی ہوئی چرمی خرجین کے اندر سے بولائی نے نقدی کی تھیلی نکالی اور اسے سنجار کی گود میں رکھتے ہوئے کہا، اب جب کہ یسوتائی اور قرطینہ ایک دوسرے سے منسوب ہو چکے ہیں تو اس خوشی کے موقع پر میں آپ کو نقدی کی یہ تھیلی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ مشورہ بھی دوں گا کہ آپ اب گھوڑوں کی نال بندی کا کام چھوڑ دیں اور گھر بیٹھ کر سکون کی زندگی بسر کریں۔ سنجار نے کہا، میں نے تو ابھی تک وہ تھیلی بھی سنبھال کر رکھی ہوئی ہے جو اس وقت یسوتائی نے دی تھی جب اس نے مقولی جیسے بھیڑیے سے قرطینہ کی عزت اور جان بچائی تھی۔ وہ تھیلی چونکہ قرطینہ کی وجہ سے ملی تھی، اس لیے میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس تھیلی کو قرطینہ کی شادی پر اسے دے دوں گا۔ پھر ذرا ٹھہر کر اس نے مزید کہا، اے بولائی، میں نے ابھی تک اس پہلی تھیلی سے ہی ایک سکہ تک استعمال نہیں کیا، اور اب تم مجھ پر ایک اور بوجھ ڈال رہے ہو۔ بولائی نے کہا، میں یہ سب کچھ یسوتائی کی خواہش پر کر رہا ہوں، آپ نال بندی کا کام بالکل بند کر دیں اور اس تھیلی اور اس پہلے والی تھیلی کو نقدی کو بھی اپنے کام میں لائیں۔ اب قرطینہ آپ کی نہیں، یسوتائی کی ساتھی اور میری بیٹی ہے، لہٰذا اس کی ہر آسائش کا خیال رکھنا اب میری اور یسوتائی کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ اس تھیلی کو سنبھالیں۔ یہ موضوع بند ہوا۔ اب میں آپ لوگوں کو یسوتائی کے متعلق ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں جو گزشتہ دنوں منگولوں کے مسکن میں پیش آیا، اور یہ واقعہ یسوتائی اور مقولی کے درمیان مقابلہ ہے۔ قرطینہ نے بولائی کے قریب ہوتے ہوئے کہا، یہ واقعہ کب اور کیسے رونما ہوا؟ ذرا تفصیل سے سناؤ ہم۔ ٹکدار نے بھی کہا، ہاں بھائی، ذرا تفصیل تو بتاؤ۔ ساتھ ہی اس نے آتش دان میں کچھ اور لکڑیاں ڈال کر آگ کو تیز کر دیا۔ بولائی نے کہنا شروع کیا، گزشتہ دنوں مقولی کے باپ میولی نے منگولوں کے حکمران تموچن، جسے آج کل چنگیز خان کہا جاتا ہے، اس سے یہ التماس کی تھی کہ یسوتائی اور مقولی کا آپس میں ایک اور مقابلہ ہونا چاہیے، اور اس کی توجیہ اس نے یہ کی کہ پہلی بار جب یسوتائی نے مقولی کو ہرایا تھا تو وہ ایک مذہبی جنون تھا جو یسوتائی پر سوار تھا، جس کی بنا پر اس نے مقولی کو ہرا دیا۔ اے قرطینہ، میولی کا اشارہ تمہاری طرف تھا کہ ایک مسلمان لڑکی کی وجہ سے یسوتائی پر ایک مذہبی جنون سا طاری ہو گیا تھا جس کے باعث وہ جیت گیا تھا، لہٰذا اس نے کہا کہ یہ مقابلہ پھر ہونا چاہیے تاکہ فیصلہ ہو سکے کہ دونوں میں سے کون زبردست ہے۔ قرطینہ نے بے چین ہو کر پوچھا، پھر یہ مقابلہ ہوا یا نہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بولائی نے مسکراتے ہوئے جواب میں کہا، آہستہ میری بیٹی، آہستہ، تم بہت تیز بھاگنے لگی ہو، میں سارے واقعات ترتیب سے بتا رہا ہوں اور تم مجھ سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ہاں، تو ایک کھلے میدان میں عام اور ان گنت لوگوں کی موجودگی میں یہ مقابلہ ہوا، اور شیر دل یسوتائی نے لمحوں کے اندر مقولی کو زیر کر لیا۔ وہ مقولی کو بھیڑ کی طرح ہانکتا ہوا اس شہنشین کے پاس لے آیا جس پر چنگیز خان، اس کے بیٹے، بھائی اور خود میولی بھی بیٹھا ہوا تھا، اور اس شہنشین کے پاس لا کر یسوتائی نے مقولی کے سر پر اس زور سے اپنی ڈھال ماری کہ وہ بری طرح سے ہوا میں اچھل کر اپنے باپ کے قدموں میں جا گرا، اور پھر اس نے چنگیز خان کے سامنے خود اپنی زبان سے یسوتائی کے ہاتھوں اپنی شکست تسلیم کر لی۔ یہی نہیں بلکہ چنگیز خان نے میولی سے خود پوچھا کہ کیا تم اس مقابلے سے مطمئن ہو؟ تو پتہ ہے اس شرارتی ذہن رکھنے والے عیار میولی نے کیا جواب دیا؟ قرطینہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا جواب دیا؟ بولائی نے مزہ لیتے ہوئے کہا،
اس نے بلند آواز میں اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ اس کا بیٹا مقولی یسوتائی کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ چند ثانیوں تک کمرے میں خاموشی رہی، پھر سنجار نے پوچھا، یہ تمہارا چنگیز خان کیسا آدمی ہے اور یسوتائی کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہے؟ بولائی تمسخر سے بولا، چنگیز خان کا سلوک یسوتائی کے ساتھ تو انسانوں جیسا ہی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی نہ وہ انسان ہے نہ درندہ۔ وہ اپنے مقابل یا اپنے دشمن کو زیر کرنے میں صرف اور صرف آتش و آہن یعنی آگ اور تلوار سے کام لیتا ہے۔ وہ ایسا وحشی ہے جو تباہ کاری اور تمدن کشی کا شوقین ہے۔ اس کے ہاں زندگی کی کوئی قیمت نہیں۔ وہ ایسا درندہ ہے جو صرف اپنا مطلب نکالنا جانتا ہے۔ ضرورت کے وقت وہ اپنوں پر بھی بھیڑیوں اور کرگسوں کی طرح ٹوٹ پڑتا ہے۔ ایک بار بغیر کسی وجہ اور تحقیق کے اس نے اپنے سگے بھائی کو مار دینا چاہا، پر اس کی ماں نے ایسا نہ ہونے دیا تھا۔ چنگیز خان ایک ایسا بے وفا شخص ہے کہ کرایت ترکوں کا سردار تغرل اس کے باپ کا بھائی بنا ہوا تھا۔ اس نے بہت سے موقعوں پر اس کی مدد بھی کی تھی۔ وحشی تاتاریوں کو اسی تغرل نے زیر کر کے رکھا۔ وحشی مکریت چنگیز خان کی بیوی بورتائی کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ وہ تغرل نے واپس لے کر دی، اور اس کوتا اندیش انسان نے جب دیکھا کہ ان شمالی بیابانوں کے اندر وہ کافی زور پکڑ گیا ہے اور بہترین عسکری حیثیت اختیار کر لی ہے، تو اس نے سانپ کی طرح تغرل کو بھی ڈس لیا، پھر اس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ ہے چنگیز خان کی فطرت، لیکن بہرحال وہ ہمارے ساتھ اچھا ہے، کیونکہ یسوتائی کے باپ منتاش نے کئی بار چنگیز خان کی اس وقت جان بچائی تھی جب وہ چنگیز خان نہیں تھا، صرف تموچن تھا۔ اسی لیے وہ یسوتائی کا بہت خیال رکھتا ہے اور اس کو اہمیت دیتا ہے، لیکن اس کے خیال اور اہمیت میں یسوتائی کا اپنا بہت ہاتھ ہے، کیونکہ وہ منگولوں کے اندر سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ جنگجو اور جری جوان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چنگیز خان اسے اپنا بہترین ارخون خیال کرتا ہے۔ بولائی ذرا رکا، پھر دوبارہ بولا، ارے ہاں، ایک نئی بات تو میں آپ لوگوں سے کہنا ہی بھول گیا۔ پہلے میں یسوتائی کا اکلوتا ام ہوا کرتا تھا، لیکن اب ام ایک سے بڑھ کر 2 ہو گئے ہیں۔ سنجار نے سوالیہ لہجے میں کہا، وہ دوسرا ام کون ہے؟ بولائی نے جواب دیا، وہ بہت اچھا انسان ہے۔ بنیادی طور پر وہ عرب ہے۔ اس کا نام حذیفہ بن محکم ہے، لیکن اسے زیادہ تر ایغوری کہہ کر ہی پکارا جاتا ہے۔ جب وہ دف پر عربی، ترکی، ایغوری یا خطا کی سرزمینوں کے گیت گاتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہترین کھوجی بھی ہے۔ گزشتہ دنوں چنگیز خان نے مغربی ترکوں اور ایغوروں کے خلاف جنگ کی تھی، اور اس جنگ کے دوران یہ ایغوری ہاتھ لگا تھا۔ وہ مسلمان ہے اور یسوتائی کو بیٹوں کی طرح چاہتا ہے۔ انتہائی مخلص اور نیک انسان ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے میں قرتینہ کو دیکھوں، جو یسوتائی کی زندگی کی ساتھی بننے والی ہے۔ سنجار نے کہا، اے بولائی، تو نے اس کی اس قدر تعریف کر کے اس کو دیکھنے کا اشتیاق پیدا کر دیا ہے۔ بولائی ذرا دیر خاموش رہا، پھر وہ دوبارہ بولا، قرتینہ میری بیٹی، تمہاری کوئی ایسی سہیلی ہے جس کا نام نیا ہو؟ قرتینہ نے جھٹ سے کہا، ہاں ہے، کیا ہوا اسے؟ بولائی نے کہا، یسوتائی آج رات اسے اس کے گھر سے اٹھا کر اپنے ساتھ اپنے مسکن کی طرف لے جائے گا۔ قرتینہ نے کسی قدر خفگی اور جواب طلبی کے لہجے میں پوچھا، وہ کیوں اٹھا کر لے جائیں گے نیاح کو؟ اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا باپ احسان ان کا مجرم ہے۔ باپ کی غلطی کی سزا بیٹی کو کیوں ملے؟ بولائی نے اپنی جان بچانے کی خاطر کہا، وجہ کا تو مجھے علم نہیں ہے بیٹی، میں نے تم سے اصلیت اور حقیقت کہہ دی ہے۔ اب وجہ تم یسوتائی آئے تو اس سے پوچھ لینا۔ قرتینہ نے اسی طرح غصے اور خفگی سے کہا، میں ضرور پوچھوں گی ان سے، میں ہرگز انہیں نیاح کو یہاں سے نہیں لے کر جانے دوں گی۔ تقدار نے شاید قرتینہ کا غصہ اور اس کی تلخی ختم کرنے کے لیے کہا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم یسوتائی کے آنے تک یہیں آتش دان کے پاس بیٹھ کر ہی باتیں کریں اور اس کا انتظار کریں؟ وہ نہ جانے رات کو کس وقت یہاں آ جائے۔ ایسا نہ ہو ہم گہری نیند سوتے رہیں اور وہ باہر برف باری میں دروازہ ہی کھٹکھٹاتا رہے۔ اس لیے میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ یہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کیا جائے۔ قرتینہ نے فوراً تائید کی، ہاں تم ٹھیک کہتی ہو ماں، سرائے کی طرف چلے جانا ان کی پرانی عادت ہے۔ جب وہ واپس آئے اور 2-3 دستک پر دروازہ نہ کھلا تو وہ پھر رات بسر کرنے کے لیے ضرور سرائے کی طرف چلے جائیں گے۔ بولائی نے کہا، اس بار وہ سرائے کی طرف جائے گا نہیں، کیونکہ اس کا ارادہ ہے کہ آج رات ہی نیاح کو لے کر یہاں سے اپنے مسکن کی طرف نکل جائے۔ قرتینہ نے منہ بسورتے ہوئے کہا، میں دیکھوں گی نا وہ کیسے نیاح کو یہاں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اب نیاح اکیلی نہیں، اس کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے میاں کے ساتھ پرسکون زندگی بسر کر رہی ہے۔
اب میں سمجھی کہ وہ اس اندھیری اور برفانی رات میں شینسی شہر میں اپنا انتقام کیوں لینے گئے، کیونکہ انہیں خبر تھی کہ واپس جاتے ہوئے نیا ان کے ساتھ ہوگی، اس لیے وہ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ پر میں انہیں نیا کو یہاں سے نہیں لے جانے دوں گی۔ میری سہیلی سے بڑھ کر وہ ایک مسلمان بہن ہے، اور جس جوان سے اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ قرطینہ خاموش ہو گئی، پھر وہ اس موضوع سے ہٹ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے وقت گزارنے کی کوشش کرنے لگے۔ باہر اسی طرح برف باری جاری تھی، فضائیں خاموش اور ساکن تھیں، اور کمرے کے اندر آتش دان میں آگ دہک رہی تھی۔ اندھیری، خاموش اور برفانی رات میں یسوتائی شینسی شہر کی سرائے میں داخل ہوا۔ اپنے گھوڑے کو استبل میں لے جانے کی بجائے وہ سیدھا اس کمرے کی طرف آیا جس کے اندر بیٹھ کر تمان سرائے کا کاروبار چلایا کرتا تھا۔ وہ وہیں پر بیٹھا تھا۔ اس کمرے کے سامنے بارش اور برف باری سے بچنے کے لیے لکڑی کے تختوں کا ایک چھپر بنا ہوا تھا۔ یسوتائی نے اپنے گھوڑے کو اس چھپر تلے کھڑا کیا، پھر وہ اس کمرے میں داخل ہوا جس میں تمان آتش دان میں جلتی آگ کے پاس بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ یسوتائی جب کمرے میں داخل ہوا تو تمان بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یسوتائی نے ڈھال سنبھالی اور تلوار کو بے نیام کرتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، بیٹھ جاؤ اور حواس باختہ بھی نہ ہو۔ میں تمہیں صفائی کا پورا موقع دوں گا، اور اگر تم مجرم ثابت ہوئے تب بھی میں تم پر وار کروں گا، اور اگر تم بے گناہ ثابت ہوئے تو میں اس اندھیری اور برفانی رات میں ابھی اور اسی وقت واپس چلا جاؤں گا۔ پھر اس نے تلوار اس کی طرف سیدھی کر کے کہا، اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرا خاتمہ کرانے کے لیے تم نے میرے پیچھے اس وقت 6 جوانوں کو کیوں لگایا تھا جب میں اس طرف سے سینان شہر کی طرف جا رہا تھا؟ تمان نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اور روتے ہوئے اور منت کرنے کے انداز میں کہا، مجھ پر رحم کھاؤ یسوتائی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے اس سے انکار نہیں کہ تمہارے پیچھے 6 جوان لگائے گئے تھے، لیکن یہ کام مجھ سے کومر کے بھائی نے زبردستی کرایا تھا۔ یہ مارسین اپنے بھائی کومر ہی کی طرح بدماش ہے اور اس کے کاموں میں اس کا شریک بھی رہا ہے۔ میں تو خود پہلے کومر سے تنگ اور نالاں تھا، اور اب کومر کا یہ چھوٹا بھائی مارسین میرے لیے ایک قہر اور عذاب بنا ہوا ہے۔ یہ ظالم تو میرے بچوں کا پیٹ کاٹ کر بھی کھا جاتا ہے۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے اپنا نام لے کر تمہارے پیچھے کچھ جوان نہ لگائے تو وہ مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا میں نے اس کے مجبور کرنے پر وہ جوان تمہارے پیچھے لگائے، اور اس کی دھمکی پر ان جوانوں کو اپنے پاس سے رقم بھی فراہم کی۔ تھوک نگل کر تمان نے مزید کہا، ہم سب کو شک تھا کہ کومر اور اس کے ساتھیوں کو تم نے قتل کر دیا ہے، کیونکہ جو آدمی میری اس سرائے سے تم لے کر گئے تھے وہ شاہراہ ریشم پر مارے گئے تھے، اور ان کی لاشیں ان کے کچھ جاننے والے یہاں لائے تھے، اور پھر تم نے مجھ سے کہا تھا کہ کومر سینان کی سرائے میں ٹھہرا ہوا ہے اور ان 4 جوانوں کو اس نے بلایا ہے۔ جبکہ ہم نے اس سرائے سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ کومر یا اس کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی وہاں نہیں ٹھہرا ہوا تھا، لہٰذا یہ بات یقینی ہو گئی تھی کہ کومر اور اس کے ساتھیوں کو تم نے قتل کرایا ہے۔ پھر میری بدقسمتی، ایک روز میں اور مارسین سرائے سے باہر شاہراہ ریشم کے کنارے کھڑے تھے کہ میں نے تمہیں دیکھ لیا، اور بے خیالی میں نے مارسین سے یہ کہہ دیا کہ یہی یسوتائی ہے جس نے تمہارے بھائی کومر اور اس کے ساتھیوں کو ختم کر دیا تھا۔ اس پر مارسین نے مجھے دھمکیاں دیں، جان سے مار دینے کا کہا، اور مجھے مجبور کر کے ان جوانوں کو تمہارے پیچھے لگا دیا۔ ان بدبختوں نے بھی تمہارے سامنے مارسین کی بجائے میرا ہی نام لے دیا۔ تمان نے پھر ہاتھ جوڑ دیے اور روحانسی آواز میں بولا، جو حقیقت تھی، جو اصل حالات تھے وہ میں نے تم سے کہہ دیے، اب انصاف تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میری مجبوری کے باوجود چاہو تو مجھے قتل کر دو، چاہو تو مجھے چھوڑ دو، میں نے تم سے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ یسوتائی نے پوچھا، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ مارسین اس وقت کہاں ہے؟ تمان نے کپ کپاتی آواز میں کہا، وہ ساتھ والے کمرے میں ہی سو رہا ہے۔ یسوتائی نے اپنا لہجہ نرم کر لیا، اگر میں مارسین سے تمہاری جان چھڑا دوں اور تمہیں معاف کر کے یہاں سے چلا جاؤں تب؟ تمان نے پھر ہاتھ جوڑ دیے، اگر تم ایسا کر دو تو میں تمہاری پشتوں کا احسان مند رہوں گا اور کبھی تمہاری راہ کا پتھر بننے کی کوشش نہیں کروں گا۔ یسوتائی نے کہا، اگر ایسا ہے تو کمرے سے باہر آؤ۔ تمان فوراً اس کے آگے آگے ہو لیا۔ اپنے گھوڑے کے پاس آ کر یسوتائی نے خرجین میں سے ایک رومال اور رسی نکالی، پھر تمان سے کہا، چلو اب مارسین کو جگاؤ۔ تمان آگے بڑھا اور ساتھ والے کمرے پر دستک دینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کے اندر سے کسی کی جھلائی ہوئی اور غصے سے غراتی ہوئی آواز ابھری، کون ہے؟ جواب میں تمان نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، دروازہ کھولو مارسین، میں تمان ہوں۔ کیا بات ہے؟ جلدی دروازہ کھولو، تم سے ایک ضروری کام ہے۔ جب دروازہ کھلا تو وہاں ایک تنومند نوجوان کھڑا دکھائی دیا۔ یسوتائی نے دیکھا
اس کی شکل کافی حد تک کومر سے ملتی جلتی تھی۔ یہ مارسین تھا